السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت 2-3 خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بلوچستان اسمبلی کے افسران کی گاڑیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، بلکہ ٹینڈر ہونے والا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور بلوچستان حکومت نے بوگس جو ملازمین ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے فارم ہاؤس تربت میں ایک بارودی مواد سرنگ وہ برآمد ہوا ہے، اس پہ بھی تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے سٹارٹ لیتے ہیں نا۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا جو تربت میں گھر ہے، خبریں تو آ رہی ہیں کہ فارم ہاؤس لیکن گھر ہے ان کا، وہاں پہ ایک بارودی سرنگ برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے اور اس بارودی سرنگ کا ایک فوٹو بھی سوشل میڈیا میں آیا ہے، ہمارے پاس بھی آیا ہے۔ اور اس کے بعد نیشنل پارٹی کی جانب سے ظاہر ہے کہ مذمت آئی ہے اس کی، اور باقی پارٹیوں کا ظاہر ہے کہ آنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو بارودی مواد سرنگ جو بھی ہے برآمد ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میرے نزدیک، کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور سینئر پولیٹیشین ہیں، اور ان کے گھر تک بارودی مواد یا سرنگ کیسے لایا گیا اور اس کو کیسے بچایا گیا، تحقیقات تو بنتی ہے نا، اور جو سچ یا حقیقت ہے جو وہ سامنے آنی چاہیے کہ کیوں، کس نے اور کیوں یہ بارودی مواد جو ہے وہ وہاں پہ دفنایا تھا یا پلانٹ کیا تھا۔ اور میری اطلاع ہے کہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اس ٹائم اپنے تربت میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال خدا نخواستہ اگر یہ بارودی مواد پٹ جاتا تو اس سے جانی نقصانات تو ہونے ہی تھے نا۔ تو ایک جنگ زدہ صوبے میں ایک سیاسی لیڈر کے گھر میں اس طرح بارودی مواد کا اس طرح مل جانا ایک الارمنگ ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری خبر جی، بلوچستان اسمبلی نے ایک ٹینڈر جاری کیے اور ٹھیکیداروں کو تقریباً ہو گیا، ٹینڈر ہو گیا سب کچھ، کوئی 23 کروڑ سے زائد کی ایک رقم مختص کی گئی ہے، اور یہ رقم بلوچستان اسمبلی کے ملازمین کے لیے گاڑی اس جو اماؤنٹ ہے نا، اس سے گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ اور گاڑیوں کا وہ جو ڈیڈ لائن ہے، جو بھی کمپنی ہے، ٹھیکیدار ہے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ 25 جنوری سے پہلے تک، آنے والا سال، مہینے کے بعد تو سال پورا شروع ہونے جا رہا ہے نا، تو آپ نے جو ہے گاڑیاں لا کے بلوچستان اسمبلی کے سامنے کھڑی کرنی ہے۔ مزے کی بات ہے نا بلوچستان اسمبلی کے ملازمین کے لیے۔ بلوچستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں مرات گریڈ کے حساب سے نہیں ہوتی ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے ملازمین اس لیے بھی خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ جب بھی کوئی اجلاس وغیرہ ہوتا ہے نا، تو ان کے وہ جو ملازمین ہیں ان کا کوئی بونس لگ جاتا ہے، ان کو کوئی ایکسٹرا پے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، میر قدر بزنجو جب اسپیکر تھے تو ان کے دور میں بھی بلوچستان اسمبلی کے ملازمین کے لیے، جو مطلب اپر کلاس کے ملازم ہیں، ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں اس ٹائم بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 50 کے قریب گاڑیاں تقسیم کی گئی تھی۔ وہ گاڑیاں میرے خیال میں بلوچستان اسمبلی نے خریدی تھیں، اپنے ملازمین کو دی تھیں اور ملازمین کے حوالے کی تھیں، اور اس میں ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا کہ مہینے کا 5 یا 10 ہزار روپیہ جو ہے آپ کی تنخواہ سے کاٹی جائیں گی، مطلب فری میں دیا گیا نا گاڑی۔ اور یہ جو گاڑیاں خریدی جا رہی ہے، یہ تقریباً کوئی یہ بھی 55 کے قریب گاڑیاں ہیں، اور یہ انہی ملازمین کو دی جائیں گی۔ یہ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ جو بلوچستان اسمبلی کے ملازمین ہیں نا، جن کو پہلے گاڑیاں ملی تھیں، وہ تو خوش تھے،
جن کو نہیں ملی تھیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں بھی گاڑیاں دی جائیں. اگر بلوچستان اسمبلی نے یہ روایت ڈال دی ہے اپنے ملازمین کے لیے کہ ہم نے ان کو گاڑیاں فراہم کرنی ہے، گاڑیاں کسی آفیشیل ورک کے لیے نہیں ہوں گی. یہ گاڑیاں جو 55 گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ملازمین کو ان کے آنے جانے کے لیے ان کے حوالے کی جائیں گی نا. اسمبلی گاڑی خریدے گی، ملازمین کو اپنے حوالے کرے گی، اور اس کے بعد وہ 5-10 ہزار پتہ نہیں کیا انسٹالمنٹ ہے وہ پھر وہ دینا پڑے گا. مطلب فری میں گاڑی بانٹ دی گئی ہے. تو بھائی باقی بلوچستان کے اب سرکاری ملازمین اور بھی ہیں، ان کو بھی دے دینا چاہیے. ٹیچرز کو دے دینا چاہیے، ڈاکٹرز کو دے دینا چاہیے. ٹیچروں کا تو سب ایک تک بھی بنتا ہے، ریزن بھی بنتی ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ جی ہم دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پڑھانے بھی جاتے ہیں، وہاں ہماری رہائش بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جن کا اسکول کافی دور ہوتا ہے، ڈیلی اپنے ذاتی سواریوں میں آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی جس کے پاس گاڑی ہے، تو ان کو زیادہ پھر جواز تو بن سکتا ہے نا، ان کو زیادہ دے دینا چاہیے. ایک طرف رونا رویا جاتا ہے کہ جی بلوچستان جو ہے وہ غریب صوبہ ہے، یہاں کے وسائل بہت کم ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر نہیں بن پا رہا، روڈ سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، زمینداروں کو تھوڑی بہت سبسڈی دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی. اور کراچی کوئٹہ مجھے یاد پڑتا ہے کئی 20 سالوں سے عوام کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی اس کو 2 رویہ کیا جائے، وہ نہیں بن پا رہا. بلوچستان حکومت کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ایسے گاڑیاں خریدو، شوشہ لگا لو، ایسے چیزوں کے لیے بلوچستان حکومت کے پاس پیسے بھی ہیں، بانٹتا بھی ہے، سب کچھ ہے. دیکھیں غیر سنجیدگی تو ہے، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس صوبے کا 80% عوام غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں، اس صوبے کے سرکاری ملازمین کے لیے کروڑوں روپیہ گاڑیوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، پھر گاڑیوں کی فیول پر خرچ ہوتا ہے. پتہ نہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال اگلی خبر، وہ بھی بلوچستان حکومت تو کہتی ہے کہ جی میرا کارنامہ ہے. بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک شاید ٹیم بنائی گئی ہے کہ وہ بوگس جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو جانچنے کے لیے، پکڑنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. اب تک بلوچستان حکومت کے ذرائع یا حکام ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ جی بلوچستان میں 2,47,000 ٹوٹل ملازم ہیں. اور اس فگر پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ یہ فگر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ فگر دی گئی ہے تو میں اسی فگر کو کوٹ کر رہا ہوں. ان میں 3,416 بوگس ملازمین ہیں. سمجھ گئے آپ؟ میرا خیال ہے صرف دارالحکومت کوئٹہ کے اندر اتنے بوگس ملازم نکل سکتے ہیں، چجائے کی پورے بلوچستان کے بوگس ملازمین کی برمار ہے، برمار. لیکن چونکہ محکمہ خزانہ کہتی ہے کہ ان کے جو ذرائع ہیں وہ کہتی ہے کہ جی 2,47,000 میں سے 3,416 بوگس ملازم ہیں. اچھا پتہ کیسے چلا ہے؟ پتہ ہے وہ مینول طریقہ ہوتا ہے نا، ہم جب بچے ہوتے تھے تو وہ پرانی جو گاڑیاں ہوتی تھی نا، وہ ایک مطلب وہ ابھی بھی ہیں شاید، راکٹ گاڑیاں کہتے تھے ان کو. وہ گاڑیوں کے چلانا اتنا مشکل ہے، آج کا ڈرائیور تو نہیں چلا سکتا اس گاڑی کو. اسی مینول طریقے سے مینول طریقہ ایجاد کیا ہے کہ جی جو بھی ملازم ہوگا، جو بھی ملازم جس بھی ڈسٹرکٹ کا ہے، اگر کوئٹہ کا ہے تو وہ اس کے پاس ایک فارم آئے گا، وہ فارم فل ہوگا، وہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ کا جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوگا وہ اپنے متعلقہ سیکٹری یا ڈی جی سے جا کے اس کے ویریفائی کروائے گا. اس کے بعد اسی فارم کو جا کے اے جی آفس میں جمع کروائے گا تو اس کی سیلری ریلیز ہوگی مہینے کی. جس نے یہ نہیں کی تو سمجھو وہ بوگس ہے.
کتنا زبردست طریقہ ہے نا. اور جو باقی اضلاع ہیں تو وہاں پہ ہر محکمے کا ملازم اسی ضلع کے ڈی سی سے اسی فارم کو ویریفائی کرے گا اور خزانہ کو جمع کروائے گا. جس نے نہیں کی تو سمجھو بوگس ہے. زبردست ہے آئیڈیا، زبردست لگ رہا ہے نا بلوچستان حکومت کا. کتنا سوچ بچار کیا ہوگا یہ طریقہ ایجاد کرنے میں، ایجادی کیا ہے نا یہ طریقہ. آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کیا زبردست طریقہ ایجاد کیا گیا ہے. اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے ضلع انتظامیہ کو ڈائریکٹ ملازمین سے لین دین کرنے کا ایک سنہرا موقع ملے گا، اور باقی جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی ملے گا. یقین مانیں کوئی اس کا اگر فرض کرے میں ڈی سی بیٹھا ہوں کہیں پہ، 50 لوگوں کے میں ویریفائی کر لوں گا کہ بھائی ہیں ملازم ہیں ادھر ہی ہیں، تو کیا ہوا اگر ان سے میں آدھا تنخواہ بھی 50 لوگوں کا لوں، 10 ہزار بھی ملے، مہینے کا تو 5 لاکھ مجھے بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، کسی کشٹ اٹھانے کے بغیر، کسی تکلیف کے بغیر. مطلب ایک نیا ذریعہ کرپشن کا ایجاد کیا گیا ہے بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے. چونکہ وقت کم ہے، ویڈیو زیادہ لمبا ہوگا اگر میں اس پہ تفصیل میں جاؤں، لیکن طریقہ کار یہ بالکل ہی غلط ہے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آپ اپنے بوگس ملازمین کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اور ان کے خزانے سے جو پیسہ جا رہا ہے بوگس ملازمین کے لیے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. چونکہ ویژن نہیں، سوچ نہیں، کام کرنے کا ڈنگ نہیں، طریقہ نہیں آتا، تو پھر اس طرح مینوئل طریقے سے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.